اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Sadia Azhar. I am the lecturer of Islamic Studies. آج ویری فرسٹ لیکچر جس میں اسلامیات سبجیکٹ پلس پیپر پیٹرن کے حوالے سے آج میں انٹروڈکشن دوں گی. سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے کچھ چند ایک ضروری باتیں جو عموماً اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونی چاہیے. چونکہ ایف اے ایف ایس سی آپ کی لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, اس میں ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے اس کے نمبر ہمارا آنے والا مستقبل کا تعین کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں نمبر کتنے لینے ہیں, اور ہماری آگے آنے والی زندگی میں جیسے ڈاکٹر, انجینئر یا کسی بھی اور شعبے میں جانے کے لیے اس میں اچھے نمبر کا آنا بہت ضروری ہے اور ٹارگٹ کو اچیو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب نمبر کے اعتبار سے اگر میں بات کروں تو جس طرح سائنس سبجیکٹس جس پہ بچے زیادہ زور لگاتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے نمبر کے حساب سے, اسی طرح آرٹ سبجیکٹس جیسے اردو ہے, اسلامیات ہے, وہ بھی امتحانی نمبرز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. گویا کہ اس کے نمبر 50 ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر تھوڑی سی محنت اور زور لگا لیا جائے تو اس میں نمبر 50/50 آپ کے آ سکتے ہیں بہت آسانی سے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس میں تھوڑا سا زور لگائیں, تھوڑی محنت کریں تاکہ آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں. اب یہاں پر بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے بہت اچھے نمبر آتے ہیں لیکن اسلامیات میں کہیں 40-45 سے زیادہ نہیں آتے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچے اس پر زور ہی نہیں لگاتے, وہ سائنس سبجیکٹس پر زور رکھتے ہیں, اور ان نمبروں کی وجہ سے چونکہ پوزیشن ایک نمبر سے پوزیشن کا فرق پڑتا ہے تو ہمارے بچوں کے نمبر جو ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں اس صورت میں. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے کہ آپ لوگ ہر سبجیکٹ میں نمبر کے لیے زور لگائیں, خواہ وہ آرٹ سبجیکٹ ہوں یا سائنس سبجیکٹس ہوں. تو اب ہم اس کے انٹروڈکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے سبجیکٹ کا نام اسلامیات لازمی اسلامک ایجوکیشن. اس میں بک اعتبار سے دیکھا جائے, بک میں آپ کے 4 چیپٹرز میں یہ ڈیوائیڈڈ ہے. پوری بک 4 چیپٹرز ہیں جس میں آگے ٹاپکس ہیں. سب سے پہلے چیپٹر نمبر اول کی بات کریں یعنی باب نمبر 1, تو وہ ہے بنیادی عقائد. بنیادی عقائد کا, اب بنیادی عقائد جو ہیں وہ کتنے ہیں ہمارے, اگر میں بات کروں ایمان کی تو ایمان کا تقاضا یا ایمان کا جو آغاز ہے وہ عقائد سے ہوتا ہے, اور عقائد کا تعلق جو ہے وہ ہماری سوچ, تھنکنگ اور فکر سے ہے. یعنی سب سے پہلے ہمیں جس کام کی پلاننگ کر کے اور پھر آگے اس کام کو کرنا ہوتا ہے. اب اس میں سب سے پہلے پہلا عقیدہ جو عقیدہ توحید ہے, یعنی ایک انسان, پہلا انسان جب دنیا میں قدم جس نے رکھا وہ حضرت آدم ہے, اور جب وہ اپنے ساتھ مذہب لے کر آئے تو وہ تھا عقیدہ لے کر آئے, اور مذہب لے کر آئے تو وہ عقیدہ تھا عقیدہ توحید, یعنی اللہ کی وحدانیت اور اس کے وجود کا اقرار. تو عقیدہ توحید اس میں ٹاپک میں پڑھیں گے, ان ڈیٹیل تو نہیں لیکن آج میں جسٹ ایک انٹروڈکشن دے رہی ہوں. اس کے بعد دوسرا عقیدہ ہمارا ہے عقیدہ رسالت. رسالت مطلب جتنے بھی پیغمبر دنیا میں اللہ نے بھیجے پیغام دے کر, اپنا پیغمبر تمام کے تمام حدیث کے مطابق تقریباً 1,24,000 پیغمبر جس میں سے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے, وہ تمام کے تمام ان پر ایمان لانا جو کہ ہمارے لیے وحدانیت کو, توحید کو جاننے کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر ہم پہلا سٹیپ عبور نہیں کر سکتے. تو اس لیے رسالت. پھر ہمارے پاس تیسرا عقیدہ ہے ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان. جتنے بھی ملائکہ ہیں, فرشتے ہیں, جن میں سے چند ایک کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے, جیسا کہ حضرت جبرائیل ہیں, اسرافیل ہیں, میکائیل ہیں اور اسرائیل ہیں. یہ تو 4 جو امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام جو ہمیں حدیث سے اور قرآن سے ملتے ہیں, تو ان پر ایمان لانا. تو یہ ہو گیا ہمارا تھرڈ یعنی تیسرا عقیدہ. چوتھے عقیدے کی اگر میں بات کروں تو ہے الہامی کتب, یعنی کہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائیں یعنی مسلمانوں کو بتائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا قرآن سے آیات سے ہمیں ملتی ہیں, وہ کتب کا تعارف 4 کتب یعنی تورات, زبور, انجیل اور قرآن مجید. قرآن مجید چونکہ آخر میں سب سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے بعد آخری عقیدہ جو ہے وہ ہے عقیدہ آخرت. آخرت کا عقیدہ یعنی کہ دنیا میں جو کچھ بھی تم نے کیا اس کا تمہیں صلہ یا نقصان جو اٹھانا پڑے گا یا سزا جو ملے گی وہ ہے آخرت میں. ایک دن جب تمام دنیا, تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ
مار دے گا پھر زندہ کرے گا. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ سارا ہم آخرت میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ 5 عقائد کا ذکر ہو گیا. تو یہ آپ کا باب اول ہے جس میں 5 ٹاپکس ہیں. اب اس میں امپورٹنس کیا ہے ہماری امتحانی پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو اس میں 5 عقیدے، یعنی 5 عقیدے کا مطلب میں اگر ان ڈیپتھ نہ جاؤں، مختصر بات کروں تو 5 سوال آپ کہہ سکتے ہیں. ویسے تو 5 سے زیادہ ہوں گے لیکن پھر بھی میں اس کو 5 سوال کنسیڈر کر رہی ہوں. چونکہ کہ ملائکہ والے عقیدے سے کوئی لانگ کوسچن نہیں بنتا لیکن شارٹ آتے ہیں، تو اس اعتبار سے جو ان کا لانگ کوسچن ہے وہ باقیوں میں ڈیوائیڈ ہم کر سکتے ہیں. جیسے توحید کو اگر دیکھوں تو 2 یا 2 سے زائد سوال ہم لانگ اس میں پڑھیں گے. رسالت میں 2 سوال موسٹ امپورٹنٹ، انبیاء کرام کی خصوصیات اور رسالت محمدی. اس کے بعد ملائکہ میں چونکہ نہیں آتا لانگ، اگلے میں چلے الہامی کتب، تو اس میں سے ایک موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے قرآن کے خصائص، خوبیاں. اور آخرت کی بات کریں تو آخرت، عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی پر اثرات، جو کہ ہم 5ویں ٹاپک میں سے پڑھیں گے. نمبر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے ایم سی کیوز میں کہ ایم سی کیوز آپ کو پتہ ہے 50 نمبر میں آپ کے 10 نمبر کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں. اب 10 نمبر کے ایم سی کیوز، 10 نمبر مطلب میتھمیٹک اعتبار سے 10 کے 10 اگر آپ کے ایم سی کیوز بالکل ٹھیک ہیں. ان کی تقسیم اس طرح ہے، چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا چیپٹر ہے تو 3 ایم سی کیوز ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس میں سے آپ کے آئیں گے 3 ایم سی کیوز. اب یہاں پر تھوڑی سی احتیاط بچے کریں کہ قطعی طور پر غلط آپشن آپ نہیں سلیکٹ کریں گے، کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ نے غلط لگا دیا تو دوبارہ آپ کے پاس اس کو ٹھیک کرنے کی گنجائش قطعی طور پر نہیں ہوتی. اس لیے بہت دھیان کے ساتھ آپ نے اپنی سی کیوز کو اپنے آنسر شیٹ پر یعنی جوابی کاپی پر آپ نے پوائنٹ کرنا ہے، حل کرنا ہے. اگلا ہے شارٹ کوسچنز. پیپر میں شارٹ کوسچنز کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، مطلب 2 کوسچنز ہوتے ہیں، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3. سوال نمبر 2 کے شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ باب اول اور باب 2 میں سے آئیں گے، جبکہ سوال نمبر 3 کے شارٹ کوسچنز باب سوم اور باب چہارم میں سے آئیں گے. اب یہاں جو کہ 2 کا میں کہہ رہی ہوں شارٹ کوسچنز، یہ شارٹ کوسچنز کے کل نمبر 12 ہیں. ان میں آپ کو چوائس ہوگی، چوائس 9 سوال دیے جاتے ہیں اور 6 کرنے ہوتے ہیں. اب اگر میں بتاؤں کہ سوالوں کی تقسیم جو ہوگی وہ 5 سوال اس میں سے آئیں گے اس چیپٹر میں سے. اگر 5 سوال آئے ہیں تو آٹومیٹکلی 10 مارکس ہم اس کو کر لیں گے کہ ہمارے پاس اس میں سے شارٹ کوسچن لینے کے لیے 10 نمبر کی آپشن ہے. شارٹ کوسچن سے اچھے طریقے سے تیار ہوں گے تو یقینی 10 نمبر پورے یا 3 نمبر پورے. آگے چلیں لانگ کوسچن. لانگ کوسچن جو ہے وہ اس چیپٹر میں سے ہمیشہ ہر دفعہ ضرور آتا ہے مطلب 100% آتا ہے. وہ ایک سوال لازمی لیتے ہیں جو کہ 8 نمبر کا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس تقریباً 21 مارکس جو ہیں وہ ہمیں چیپٹر نمبر 1 دے گا اگر ہم اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے. اور لانگ کوسچن میں اگر 8 کے 8 جیسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ 8 کے 8 نمبر آنا مشکل ہے، تو 8 کے 8 نمبر لینا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. صرف محنت ہے آپ کی، کچھ چیزیں ہیں، کچھ ٹیکنیکس ہیں، ان کے ذریعے سے اور آیات کو یاد کرنے کے ذریعے سے آپ 8 کے 8 نمبر لے سکتے ہیں بڑی آسانی سے. آگے چلتے ہیں باب 2. چیپٹر نمبر 2 یعنی باب 2 میں بات کری تھی، اسلامی تشخص اس کا نام ہے. اس میں بھی اسی طرح ٹاپکس مزید آگے آ جائیں گے. جیسے کہ پہلا اس کا ٹاپک ہے ارکان اسلام. ہم نے جیسے پہلے بنیادی عقائد کا تذکرہ کیا جس کا تعلق ایمان سے ہے، تو ایمان کا جو عمل ہے وہ در حقیقت ہمیں ارکان میں ملتا ہے. جیسے اس میں عبادات کا تذکرہ کرتے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ہمارے فزیکل یعنی بدن سے اور مال سے جس کا تعلق ہے، تو در حقیقت وہ ہو جائے گا ارکان اسلام. اس کے بعد آگے چلیں تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ کا ہے جہاد. یعنی جہاد، اس کا مفہوم ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی اقسام ہے. ٹھیک ہے، اس سے آگے چلیں تو 3rd پہ ہم ڈسکس کریں گے حب الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ سوال جو ہے یہ بھی امتحان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. لانگ کوسچن اکثر و بیشتر یہ آتا ہے، اسی طرح شارٹ اس میں سے 1-2 آ جاتے ہیں. آیت پوچھ لی جاتی ہے، آیت کا ترجمہ پوچھ لیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے.
اس سے آگے چلیں تو حقوق العباد ہے ٹاپک. حقوق العباد میں آگے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو حقوق ہمیں بتائے گئے ہیں ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں, جیسے والدین کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں, حقوق زوجین ہیں. تو یہ سارے کے سارے ہم حقوق العباد میں ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا آخری جو ٹاپک اس میں ہوگا وہ ہے معاشرتی ذمہ داریاں. معاشرتی ذمہ داریاں یعنی کہ معاشرے میں رہنے کے لیے ہمارے اوپر کون کون سی رسپانسبلٹی, ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, جن کو ہم نے مطلب اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے, ہم پر عائد ہوتی ہیں. تو وہ معاشرتی ذمہ داریاں کروائیں گی. جیسے سچ ہے تو وہ ایک اچھے اخلاق ہیں, اور جھوٹ ہے تو وہ ایک برے اخلاق ہیں, یعنی اچھے اور برے اخلاق. یہ ہمارا چیپٹر نمبر 2 میں نے پورا کر دیا, آپ کو ٹاپک بھی اس کے بارے میں بتا دیا. اب ہم اس کو امتحانی نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم نے ادھر بات کی تھی MCQs کی, ویسے ہی 10 MCQs میں سے اس چیپٹر میں سے بھی چونکہ امپورٹنٹ ہے تو 3 سے 4 MCQs آپ کے آئیں گے. 3 تو مسٹ ہیں, 4 بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک سے مس کر کے وہ 4 بھی دے دیتے ہیں. تو MCQs یعنی کہ اس میں سے 4 MCQs اگر میں بات کروں, یا 3, بلکہ زیادہ بیٹر یہ ہے کہ میں 3 لکھ دوں, 3 MCQs مسٹ بھی اس میں سے آئیں گے, یعنی کہ 3 نمبر. اس کے بعد شارٹ کوسچنز یعنی مختصر سوالات کی بات کی جائے تو میں نے آپ کو بتایا سوال نمبر 2 جو مختصر حصہ پہلا ہے, اس میں سے باب نمبر اول اور باب 2 میں سے آپ کے سوال آئیں گے. میں نے آپ کو بتایا 5 سوال اس میں سے آئیں گے. اب اس میں سے یقینی طور پر چونکہ 9 سوال ہوتے ہیں چوائس سمیت, تو اس میں سے آپ کو 4 سوال آئیں گے. اس میں اگر میں چوائس نکال دوں تو نمبر کا تعین آپ ایزیلی کر سکتے ہیں, یعنی 12 نمبر آپ کے ان دونوں چیپٹرز میں سے بنیں گے. اس کے بعد لانگ کوسچن بھی اس میں سے لازمی طور پر آتا ہے, چاہے وہ کسی رکن سے پوچھ لیا جائے, چاہے وہ جہاد کے ٹاپک پر آ جائے, چاہے وہ حب الہی پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے, حقوق العباد میں سے آ جائے, اور بیشتر لیکن کم معاشرتی ذمہ داریاں لانگ کوسچن کے طور پر آتی ہیں. تو لہٰذا اس کے سارے ٹاپکس لانگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اس میں سے بھی ایک سوال مسٹ آپ کو آئے گا, مسٹ. تو یہاں پر ہم نے بات کی امتحانی پوائنٹ آف ویو سے بھی میں نے آپ کو بتایا, شارٹ کوسچنس کا بھی بتایا, لانگ کا بھی بتایا, اور MCQs کا بھی بتایا. اس کے بعد ہم اپنے اگلے چیپٹر پر آتے ہیں, یعنی باب صوم. باب صوم کی اگر بات کریں تو وہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اسوہ رسول بہت آسان یہ سب چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے سنی بھی ہوئی ہیں, پڑھی بھی ہوئی ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, ان کا طریقہ کار. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سب سے پہلا ٹاپک, امپورٹنٹ ٹاپک جس میں سے لانگ کوسچن اکثر و بیشتر آیا ہے, وہ ہے رحمت للعالمین. جیسے قرآن نے کہا رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو رحمت للعالمین ٹاپک اس میں پورا ایک بریفلی نبی کی ذات کے حوالے سے آپ کی رحمت کا تعین کیا ہے کہ وہ کس کس چیز پر کس کس جگہ اللہ نے اپنے نبی کی رحمت کے بارے میں بتایا ہے. تو یہ رحمت للعالمین کا ٹاپک. اس کے بعد دوسرا ٹاپک اخوت یعنی بھائی چارہ, تیسرا ٹاپک مساوات, چوتھا ہے صبر و استقلال, پانچواں ہے عفو درگزر, اور چھٹا ہے ذکر. یہ سارے ٹاپکس نبی کی ذات اقدس سے لیے گئے ٹاپکس, یعنی اخوت بھائی چارہ جو نبی نے قائم کیا, یعنی ہماری بھی ذمہ داری ہوئی کہ ہمیں بھی ایسا کرنا ہے. مساوات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساوات کے حوالے سے درس دیا تو ہماری بھی ذمہ داری کہ ہم نے بھی ویسا کرنا ہے. اس کے بعد صبر و استقلال ہے کہ اللہ کے نبی نے چونکہ صبر کیا اور ہمیں بتایا, اسی طرح ہمیں بھی اس بارے میں کہا گیا کہ تم بھی صبر کرو. اس کے بعد درگزر کرنا, معاف کر دینا, بدلہ نہ لینا. تو در حقیقت یہ ہے عفو درگزر. اور اس کے بعد ہے ایٹ دی اینڈ ذکر, اللہ کا ذکر, اس کی شکلیں, اس کی فضیلت, اس کی اقسام, یہ سارے ذکر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب آج امتحانی پوائنٹ آف ویو سے یہ کس قدر امپورٹنٹ ہوگا. سوال نمبر یہ باب نمبر صوم, اس میں سوال ہمارے لانگ کوسچن
کم آتا ہے لیکن بعض دفعہ آ جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، امپورٹنٹ ہے اور آسان ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں پہلے سے کہیں نہ کہیں ہم نے پڑھی بھی ہوئی ہیں، سنی بھی ہوئی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ آسان ہے۔ اب اس میں ایم سی کیوز اگر ہم دیکھیں، میں نے 3 کی تقسیم یہاں پر کر دی تھی، پیچھے ہمارے پاس 4 ایم سی کیوز بچتے ہیں۔ اب اس میں سے بعض دفعہ کوئی 1 یا 2 کہ کمی پیشی ہو جاتی ہے، بعض ادھر یا ادھر ہو جاتے ہیں، تو 1 یا 2 ہمارے پاس اس میں ایم سی کیوز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی بات ہے شارٹ کوسچنز کی۔ میں نے آپ کو بتایا سوال نمبر 2 چیپٹرز میں سے آئے گا، پہلے اور دوسرے سے، جبکہ سوال نمبر 3 تیسرے اور چوتھے سے آئیں گے۔ اب تیسرے سوال کی اگر ہم بات کریں شارٹ کوسچنز، اس میں سے عمومی طور پر جو شارٹ کوسچنز آتے ہیں وہ 3 سے 4 ہوتے ہیں، یا 3 بلکہ میں 3 ہی لکھ رہی ہوں، یا 4 بھی بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لانگ کوسچن کے اعتبار سے میں نے آپ کو کہا کہ اس میں سے لانگ کوسچن آتا ہے، لیکن چونکہ کم آیا ہے لہٰذا ہم لانگ کوسچن کے اعتبار سے کہیں گے کہ زیادہ نہیں، کم و بیش ایک لانگ کوسچن کبھی کبھار اس میں سے آ جاتا ہے، کبھی کبھار، تو لہٰذا یہ بھی ہمارے لیے شارٹ کوسچنز ایم سی کیوز کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ اور نہایت آسان چیپٹر ہے، پڑھنے میں کوئی دقت نہیں۔ اگلا ہم جو میں آپ کو تعارف کرواؤں گی وہ ہے باب 4، چیپٹر نمبر 4، یہ ہے ہمارا چیپٹر تعارف قرآن و حدیث پر، تعارف قرآن و حدیث۔ اب اس میں جو ٹاپکس مزید ان کی تقسیم کی گئی ہے وہ ہے تعارف قرآن، تعارف حدیث۔ تعارف قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی فضیلت ہے اور تدوین، یعنی اس کے ادوار تدوین کے کہ کس کس دور میں قرآن کس کس طرح لکھا گیا، کس کس طرح ترتیب دیا گیا، اس کی ڈیٹیل اس میں آتی ہے۔ اس کے بعد تعارف حدیث کی بات کریں تو حدیث کا معنی مفہوم، اس کی اہمیت، اس کی اقسام، اور پھر اس میں حدیث کی دینی حیثیت، اور ایک سوال تدوین حدیث کا جو لانگ اعتبار سے دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں، تو اس میں سے آتا ہے۔ اس کے بعد 3rd اور 4th کی بات کریں تو کچھ منتخب آیات اور حدیث آپ کے اسلامیات کی بک کے اینڈ پر دی گئی ہیں، منتخب آیات اور حدیث، جو کہ میرے خیال میں تعداد میں بلکہ یقیناً 12 ہے، 12 آیات اور 12 حدیث، تو ان کا ترجمہ آیات کا بھی اور حدیث کا بھی یہ شارٹ کوسچن آپ کا آتا ہے، مسٹ لازمی۔ سوال نمبر 4 میں آپ کا 1 آیت اور 1 حدیث کا ترجمہ پوچھا جاتا ہے جو 2 نمبر کا ہے، یعنی آسان چھوٹی سی ہیں، اگر آپ یاد کر لیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے 4 نمبر پکے ہیں۔ تو اب یہاں پر اس کے اگر ہم ان ٹاپکس کو اگر امتحانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایم سی کیوز کے لحاظ سے بقیہ جیسے 3 اور 3 یہاں پر میں لکھ دوں گی کہ 3 ایم سی کیوز اس چیپٹر میں سے آتے ہیں۔ موسٹلی میں نے آپ کو پھر وہی بتایا، ترتیب بازو کا چینج ہو جاتی ہے، اس میں 2 ہو گئے تو اس میں بھی 2 ہو جائیں گے، اس طرح مطلب چینج ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد شارٹ کوسچنز دیکھیں تو شارٹ کوسچنز میں نے آپ کو بتایا 2 سوال تو اس میں آپ کے 100% آئیں گے، آیت کا ترجمہ کسی ایک یا 1 حدیث کا ترجمہ ہوگا، تو 2 سوال یہ ہو گئے، اور بقیہ اس میں سے آپ مطلب 5 سوال جو ہے وہ بقیہ آپ کریں گے، جس میں سے آپ کے سوال کوئی بھی آ سکتے ہیں۔ تو ادھر میں 6 لکھ دیتی ہوں، 6 سوال، 5 یا 6 سوال آپ کے ادھر سے آپ کے شارٹ کوسچنز کے طور پر آئیں گے۔ اب اگر میں لانگ کوسچن کی بات کروں، کیونکہ آپ کے پیپر میں 3 لانگ کوسچن ہوتے ہیں جس میں سے آپ نے 2 کرنے ہوتے ہیں، تو مسٹ بھی اس چیپٹر سے جو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ یعنی مشکل ہے، ناممکن نہیں، وہی بات ہے تیاری کرنے سے کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی، مشکل بھی نہیں رہتی بلکہ آسان ہو جاتی ہے، تو اس لحاظ سے اس چیپٹر میں سے 1 لانگ کوسچن بھی آپ کا ضرور آئے گا، جو کہ آپ کو پتہ ہے 8 نمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے آپ کے پاس چوائس ہے، چونکہ 8 نمبر میں نے آپ کو بتایا فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے اور تھرڈ کی میں ابھی بات کری، اس میں سے میں نے اس لیے کہا کہ ممکنہ طور پر کبھی آ جاتا اور کبھی نہیں آتا، لیکن ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اس کو ضرور تیار کریں گے کیونکہ آسان ہے، تو اس میں سے آ جائے گا۔ اب جس میں سے بھی جو سوال آپ کو بہت اچھے طریقے سے 2 آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹس وہی اٹیمپٹ کرتے ہیں، ٹیچر بھی انہیں یہی گائیڈ کرتے ہیں، جو بہت اچھے طریقے سے آپ کو سوال آتے ہیں وہی آپ اٹیمپٹ کریں۔ یہ ہماری فل بک کا انٹروڈکشن ہے،
اس کے ٹاپکس کا انٹروڈکشن میں نے کروا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے امتحانی پوائنٹ آف ویو سے نمبر کی ڈیٹیلز آپ کو. اب ہم ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے اپنے پیپر پیٹرن کو. پیپر پیٹرن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹوٹل مارکس آپ کے 50 ہوتے ہیں. وقت آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوں گے. 50 نمبر 2 گھنٹے. تقسیم آپ نے ایسے کرنی ہوتی ہے کہ 15 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں آپ کے کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کے لیے. اس کو آپ نے بہت دھیان سے لگانا ہوتا ہے, بہت دھیان سے. بچوں کو آتے بھی ہوتے ہیں اور بعضوں کا جلدی میں وہ غلط لگا دیتے ہیں, تو بہت دھیان سے آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا. سوال نمبر 1 MCQs پر مبنی ہوتا ہے جو 10 نمبر کا ہوتا ہے. میں نے 7 نمبر لکھ دی ہیں, 10 نمبر کا ہوگا. اس کے بعد سوال نمبر 2 15 منٹ اگر ہم اس کے 2 گھنٹوں میں سے نکال دیں تو پیچھے ہمارے پاس 1 گھنٹہ 45 منٹ بچتے ہیں. سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 سیم ہوتے ہیں, مختصر جوابات یعنی شارٹ کوسچنز اس میں سے آپ کے آئیں گے. اب شارٹ کوسچنز جو آئیں گے وہ ہوتے ہیں 9 شارٹ کوسچنز ہوں گے دونوں میں, اور آپ کو اس میں 3 کی چوائس ہوتی ہے, یعنی اپنے 6 کرنے ہوتے ہیں. ایک غلط فہمی جو عموماً بچوں میں پائی جاتی ہے کہ ہم اگر پہلے 6 سوال اٹیمپٹ کریں گے تو ہی ہمیں نمبر ملیں گے, اگلے سوال اگر ہم اٹیمپٹ کریں گے تو اس کے نمبر ہمیں نہیں ملیں گے. یہ قطعی طور پر غلط آپ کی سوچ ہے کہ آپ کو پہلے 6 پر نمبر ملیں گے اور بقیہ پر نمبر نہیں ملیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. آپ نے جتنے بھی سوال اٹیمپٹ کیے ہیں غلط ہیں یا صحیح ہیں, ایگزامینر پابند ہے کہ وہ آپ کے سارے سوال چیک کرے گا اینڈ تک. چاہے آپ کے پہلے 6 بالکل درست تھے, اگلے آپ نے ایکسٹرا بھی کر لیے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایکسٹرا سوال بھی چیک کرے گا کہ ممکن ہے بچے نے ہو سکتا ہے کسی سوال میں کوئی نمبر 1 آدھا کم لے لیا تو کسی دوسرے میں اس کے وہ نمبر پورے ہو جائیں. تو اس لحاظ سے آپ کے 1 سے لے کر 9 تک سارے سوال چیک ہوتے ہیں, پورا پیپر آپ کا چیک ہوتا ہے. تو 9 سوال ہوتے ہیں. کوشش یہ کریں آپ کہ آپ کے 9 کے 9 آتے ہوں, آپ 9 کے 9 لکھیں, اور اس میں سے چونکہ 6 آپ کے 12 نمبر آپ کو دے دیں گے اگر آپ کے 9 ٹھیک ہیں تو آٹومیٹکلی, اور اگر آپ کے 6 ان میں سے 9 میں سے ٹھیک ہیں تو آپ کو ویسے ہی 12 نمبر آ جائیں گے. لیکن بہرحال وہی بات ہے کہ آپ کوشش یہی کریں کہ آپ 9 کے 9 سوال اٹیمپٹ کریں, سوال نمبر 2 میں بھی اور سوال نمبر 3 میں بھی. سوال نمبر 2 جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چیپٹر اول اور دوم میں سے آئے گا. سوال نمبر 3 آپ کا چیپٹر سوم اور چہارم میں سے آئے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر 12 نمبر اور وہ 10 نمبر آپ کے مل کر 24 نمبر بنا دیں گے, 36 نمبر بنا دیں گے. 24 اور 10 36 نمبر آپ کے 34 نمبر آ جائیں گے. تو اب آگے ہم اگر دیکھیں تو لانگ حصہ یعنی آپ کے تفصیلی سوالات کا حصہ شروع ہو جائے گا. وہ آپ کو 3 دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں 3 میں سے, اور نمبر سب کے یکساں ہیں 8. تو لہٰذا آپ کوئی سے 2 جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے آتے ہیں اگر اٹیمپٹ کریں گے تو یقیناً آپ میں اس میں 8 کے 8 نمبر بہت اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں. لیکن وہ آپ محنت اور ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اٹیمپٹ کریں گے تو یقینی طور پر آپ کے سوال میں سے 8 کے 8 نمبر انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. تو آپ کوشش یہی کریں. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. بتا دیے. اب ایک رپیٹ جو میں کروں گی وہ یہ ہے کہ آپ رپیٹ اگر میں کروں تو آپ کا جو